الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا، وہ انہیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ احوال زندگی کے مقدس پہلو قرآن حکیم نے ارشاد فرمائے۔ واعظ و نصیحت کا تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ قائم فرمایا۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو توفیق بخشی، اپنی بساط میں ہم نے اللہ کی توفیق سمیٹنے کی کوشش کی اور کچھ اسباق سیکھے۔ اس کے بعد ایک بڑا سا ضابطہ اور بہت بڑا قانون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا بڑا عنوان تو یہ ہے کہ ظالم طبقہ جو کچھ کر رہا ہے، آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ ظالم کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے ایک دن تک، جس دن کی ہولناکی یہ ہے کہ ہماری دہشت کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو آج کی گفتگو میں جو بڑا عنوان ہے وہ ظالم کا ظلم کرنا ہے۔ میرے دوست، ظالم کون ہے؟ ایک اس کا وہ معنی ہے جو آپ اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ میں پہلے اس معنی کی وضاحت چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور پھر آج ظالم کون ہے اس کا جو معنی میں قرآن و حدیث سے مستنبط کر سکا اور حاصل کر سکا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا ظالم کون ہے، اور پھر اس میں ایک معنی وہ ہوگا جو آپ سمجھ چکے ہو، اور ایک معنی وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ نے سمجھا اور صحیح سمجھا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی وہ فرمایا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ کسی کا پیسہ چورا لینا یہ چور ظلم کر رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ کسی کو ناحق قتل کر دینا یہ قاتل ظالم ہے۔ آپ نے سمجھا کہ کسی کی آبرو کو پائمال کرنے والا ظالم ہے۔ آپ نے سمجھا کہ کسی کا حق دبا جانے والا ظالم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ آئیے اس صحیح سمجھ کو ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کی روشنی میں ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام لمبا کیا، لیکن اس میں سے ہمارا ایک معنی موجود ہے جس کی خاطر میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، نادار کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے مفلس جانتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو اور دینار نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا یہ جواب سنا
تو فرمایا کہ میں مفلس تو اسے کہتا ہوں جو مفلس اس وقت میری نظر میں ہے، جس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ مفلس اور غریب اور نادار وہ ہے جو قیامت کے دن آیا تو حدیث کے جو الفاظ میں ساتھ لایا ہوں، فرمایا وہ نمازیں لے کر آیا تھا، وہ روزے بھی لے کر آیا تھا، وہ زکوٰۃ بھی جو اس نے ادا کی تو وہ زکوٰۃ کا اجر و ثواب بھی لے کر آیا تھا، لیکن اس نے کیا تھا؟ اس کا ناحق مال دبایا ہوا تھا، اسے قتل کیا ہوا تھا، اس کی غیبت کی ہوئی تھی، اس کو گالی نکالی ہوئی تھی، تو یہ شخص بھلے نماز بھی لایا، زکوٰۃ بھی لایا اور روزے بھی لایا، لیکن کسی کو اس نے قتل کیا تھا، کسی کی اس نے غیبت کی تھی اور کسی کا مال دبایا تھا، کسی کا حق اس نے پائمال کیا تھا، تو اب یہ اللہ کے دربار میں روک دیا جائے گا۔ تو اب ایسا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جس کا پیسہ دبایا ہے تو پیسہ واپس کرنا چاہیے، لیکن کہاں سے پیسہ لائیں؟ قیامت کے میدان میں تو پیسہ نہیں ہے۔ مجھے آج دن کو بھی ایک درس حدیث میں مجھے حضرت علی المرتضیٰ کا وہ جملہ کتنا یاد پڑ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا جو کرنا ہے ادھر ہی کر لو، تو اس لیے کہ آج عمل ہے لیکن حساب نہیں ہو رہا، پھر ایک دن آئے گا پھر عمل نہیں ہوگا لیکن حساب ہو رہا ہوگا، تو ادھر کے حساب ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ ادھر کا حساب نپٹا لو، جو لین دین کرنا ہے لین دین کر لو، وغیرہ پھر حضور کا یہ کلام ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے قتل کیا، غیبت کی، گالی نکالی، تو اب اللہ تعالی اس ظالم کے جو اعمال صالحہ ہیں، اس کی جو نمازیں ہیں، اس کے جو کہے ہوئے پاکیزہ کلمات ہیں، تو وہ پھر بدلے میں اٹھا کر اس کو دے گا جس کا اس نے حق دبایا تھا، اور کچھ اس کو دے گا جس کی اس نے غیبت کی تھی، کچھ اس کی نیکیاں اسے عطا فرمائے گا جس کو اس نے گالی نکالی تھی۔ تو اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اب پھر حساب آگے کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر بدلے میں اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ بڑی مالداری لے کر آیا تھا لیکن غریب ہو گیا بیچارہ، بڑی دولت لے کر آیا تھا لیکن خالی ہو گیا بیچارہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں اسے غریب کہتا ہوں۔ آج اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لے لیں تو یقیناً ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن ہے تو حق نہ۔ ہم گالیاں بھی نکال لیتے ہیں، آج کی گالی تمہیں کل کا غریب بنا دے گی۔ ہم غیبتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن میری جان یاد رکھ لو، آج کی غیبت تم نے کسی کا پردہ فاش کر دیا، تم نے اس کا راز اگل دیا، تم نے اس کی آبرو کو پائمال کر دیا، لیکن تمہیں جاننا چاہیے تمہارا یہ اقدام تمہیں کل قیامت کو غریب کر دے گا، نادار اور مفلس بنا دے گا۔ آج تم نے کسی کا کچھ پیسہ دبا لیا، کتنا کو دبا لیا، کسی کا حق مار لیا، لیکن بتا سکتے ہو کہ کتنا کو مار لیا؟ چند سو یا پھر چند ہزار یا پھر چند لاکھ، کتنا کو مار لیا؟ لیکن یاد رکھنا تمہارے مرنے سے پہلے یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا یہ اقدام ختم نہیں ہوگا، یہ کل قیامت کو تمہیں غریب کر کے چھوڑے گا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک وہ معنی تھا جو آپ سمجھ رہے تھے کہ ظالم یہ ہوتا ہے، قتل کرنے والا ظالم ہے، اور کسی کو مال چھین کر بھاگ جانے والا ظالم ہے، جیسے ہماری حکومت بھی تو ہم پر ظلم ہی کر رہی ہے، تو یہ ایک ظلم کی نوعیت تھی۔ یعنی ہم ظلم کا وہ معنی سمجھتے ہیں کہ جس میں ایک فعل سرزد ہوتا ہے اور کسی دوسرے پر جا پڑتا ہے، ہم ابھی تک ظلم کا معنی یہ سمجھے تھے۔ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آپ کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے ہل جائے گا، اور آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے شاید حیرت میں ڈوب جائے جب میں یہ کہوں گا کہ کچھ ظلم ایسے بھی ہیں جو اے میرے دوستو تم خود اپنے آپ پر کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کے دماغ میں حیرت پڑ جائے گی جب میں یہ کہوں گا کہ ہم خود ظالم ہیں، ہم اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، یہ کلام میرا نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے بہت ساری آیات آج منتخب کر کے لایا ہوں، سنیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تو کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔
یہ عنوان قرآن حکیم نے اٹھایا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تو خود ظلم کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جرم کیا ہے جو ہمیں ظالم کہا گیا؟ ہماری کوتاہی کیا ہے جس کی بنیاد پر قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بھی ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں؟ کس بنیاد پر ہمیں ظالم کہا گیا؟ آج میں یہ بنیاد آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور میں بطور چند جملے عرض کر دوں۔ جب میں اپنی گفتگو سمیٹ کر فارغ ہو جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محفل میں ہر شخص سوچنے لگ جائے کہ آج تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں بھی ظالم ہوں، آج تو مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے محلے میں سارے ظالم ہی رہتے ہیں، آج تو مجھے یہ احساس میں بات اتر آئی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ظالم رہتے ہیں۔ کوئی ایسا محسوس نہ ہو جائے، اس لیے کہ آج قرآن حکیم نے بڑی پکڑ کی ہے، اور جو عنوان میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں بڑا زوراور عنوان ہے، اور ڈرا کر رکھ دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جملہ یہی نکلے گا کہ ہم تو سارے ہی ظالم ہیں، کیا مولانا، کیا خطیب، کیا ہم پبلک، یہ سب ہم سب ظلم کی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ تو آئیے، رب کائنات نے جس ظلم کی بات کہی ہے کہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، آخر وہ کون سا ظلم ہے جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا؟ میرے پاس کچھ اصولی آیات ہیں۔ اصولی آیات سے مراد ہے کہ کسی جرم کا نام نہیں لیا، لیکن بہت سارے جرم اس میں داخل ہیں۔ ایسی آیات بھی میں لے کر آیا ہوں، اور میرے پاس ایسی آیات بھی ہیں کہ جن میں نام لے لے کر کے بتایا گیا کہ یہ کرنا بھی ظلم ہے اپنے آپ پر، یہ کرنا بھی ظلم ہے اپنے آپ پر، اور یہ کرنا بھی ظلم ہے اپنے آپ پر۔ تو آئیے ہم دونوں طرح کی آیات کا جائزہ لینا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج یہ آیت جو میں اب آپ سے کہنے والا ہوں، اس سے پہلے آپ نے کسی اور عنوان سے سنی ہوئی ہے، اور ایک بار نہیں سینکڑوں بار سنی ہوئی ہے، ایک نشست میں نہیں کئی مجالس میں آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن آج اسی آیت کو میں کسی اور عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، کون سی آیت؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ اس سے پہلے کیا جانتے رہے؟ اے محبوب پاک، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب پاک، یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، بدی کا ارتکاب کر بیٹھیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھیں، اللہ کا کوئی حکم توڑ بیٹھیں، رسول اللہ کی کوئی سنت ذبح کر بیٹھیں، الغرض یا کسی نہ کسی یا کئی برائیوں کا جب ارتکاب کر بیٹھیں، تو پھر یہ آپ کے پاس جب آ جائیں تو آ کر کے توبہ کریں، تو پھر محبوب آپ بھی ان کی سفارش فرما دیجئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سمجھا ہے کہ رسول اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت میں رسول پاک علیہ السلام کے دربار کا تقدس بیان ہوا ہے کہ حضور کے دربار میں پہنچنے والا یقیناً اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ لیکن ذرا جو عنوان میں کہنا چاہتا تھا، کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اگر یہ ظلم کر بیٹھیں تو بے نماز ہونے کو ظلم قرار دیا گیا، جھوٹ بولنے کو ظلم قرار دیا گیا، اگر یہ گناہ کر لیں، معنی یہی ہے نا، تو بے نماز ہونے کو ظلم کہا گیا ہے، گناہ لیکن اس کا ایک نام ظلم ہے، جھوٹ گناہ ہے لیکن اس کا ایک نام ظلم ہے، غیبت کرنا گناہ ہے لیکن اس کا ایک نام ظلم ہے۔ یہ ایک کلی آیت ہے، اس میں نام نہیں لیا کسی جرم کا، لیکن جرموں کی دنیا کے تمام جرم یہ لفظ ظالموں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ میں ابھی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں لاؤں گا، آئیے ذرا ہم ایک اور آیت سماعت کر لیتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم فرمائے ہیں تو جو بندہ ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہاں میرا خیال ہے کہ پہلی آیت کی بنسبت ذرا عنوان زیادہ کھل گیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ اگر ظلم کر بیٹھیں تو توبہ مانگیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن اب کہا گیا اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم فرمائے ہیں، جو حد بندیاں دی ہیں، جو نظام حیات دیا ہے، جو اسلوب زندگی تمہیں
تمہیں دیا ہے وہ اللہ کے حدود ہیں، تو جو بھی ان میں تجاوز کرے گا تو فقد ظلم نفسہ، تو وہ بندہ تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں ایسی پیش کر دی کہ جن میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نافرمانیاں یہ درجے میں اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے۔ اب آئیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو نام لے لے کر کے تو قرآن حکیم نے کہا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے تمہیں تمہارے گھروں میں لے چلوں اور میں بتاؤں کہ جس کو تم نے، وہ پنجابی کا جملہ اچھا نہیں ہے، غلط ہے، 100% غلط ہے، وہ جو پاؤں کی جوتی والا جملہ تم نے مشہور کیا ہوا ہے، وہ جو یہ تو پاؤں کی جوتی ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے، تم نے 1000% غلط سمجھا ہوا ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی ہوئی حرکت اللہ تعالیٰ اسے کیا نام دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا لا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، عورتوں کو اس لیے روک کر کے نہ رکھو کہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ اور تم تجاوز کرو۔ عورتوں کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں انہیں اپنے پاس جو تم نے روکنا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم انہیں نقصان پہنچاتے پھرو، تم انہیں مارتے پھرو، تم ان کے اخراجات پورے نہ دو، تم ان پر ظلم و ستم کرتے رہو، تم ان کے بال نوچتے رہو اور تم ان پر ڈنڈوں کی برسات کرتے رہو، اس لیے نہیں۔ اچھا جی، اگر مولا جی جس نے ایسا کیا، جو بیوی کو مارتا ہے، اس کا خرچہ پورا نہیں دیتا اور اس کو دھکے دیتا ہے، بال نوچتا ہے، بے جا کام لیتا ہے، بے جا خدمت لیتا ہے، تو اے اللہ اس کا حکم کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا من یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جو بیویوں کے ساتھ یہ ستانے والا سلوک کرتا ہے تو وہ تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ خاوند ظالم ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ میں وہ تو ظالم انسان ہے۔ میں زیادہ چونکہ ہر آیت میں پھر اپنے مقام پر بھی تفصیل ہوتی ہے تو میں چونکہ یہ دروس سارے دے چکا ہوں، اس لیے میں آج بطور حوالہ ان آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، پھر بعد میں ہم سمیٹیں گے کہ قرآن میں ہم نے کتنے جرم پائے جو ظلم ہے اور پھر اس کے بعد اور کیا ہے جو ظلم ہے، یہ بعد میں ہم اپنا سبق سمیٹنے کا اہتمام کر لیں گے۔ میں کہوں گا کہ بعض اوقات ایک ہلکی سی اگر ہم لوگ ہوتے تو میں کہتا کہ لغزش، اگر ہمارا عنوان ہوتا تو میں کہتا کہ ہلکی سی لغزش، لیکن معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو فرمایا تھا کہ اے آدم پیارے آپ نے یہ نہیں کھانا، باقی ساری جنت میں جو کچھ ہے آپ کھا لیجئے گا، اس پر میں ڈیٹیل سے درس قرآن آپ کو بتا چکا ہوں، جس کا حاصل یہ تھا کہ نبی گناہ نہیں کیا کرتا اور آدم علیہ السلام نے بھی جو کچھ کیا ہے یہ گناہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے راز کو منکشف کیا ہے۔ آج میں پھر سے وہ جملہ دہرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے راز کو منکشف کیا ہے۔ میری مراد کیا ہے؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام تخلیق نہیں کیے گئے تھے، اس سے پہلے ہی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، اے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور وہ بھی زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ ایک راز تھا کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں، بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک سبب قائم کیا کہ میں پہلے آدم سے کہوں گا یہ نہ کھانا اور پھر ان کے ذہن سے وہ تھوڑی دیر کے لیے بات نکال دوں گا، جب یہ کھا چکیں گے تو پھر یاد کروا دوں گا۔ یہ اہتمام تھا کہ پہلے انہیں حکم دوں گا یہ نہ کرنا، پھر میں وہ بات ان کے ذہن سے نکال لوں گا تو پھر یہ فناسیہ کے الفاظ ہیں، میں نے خود اپنے پاس سے نہیں کہا کہ ان کے ذہن سے نکال لوں گا، فناسیہ ولم نجد لہ عزما، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے یہ قرآن حکیم کے الفاظ پڑھے ہیں آپ کے سامنے، تو پھر ہم پہلے حکم دیں گے، پھر وہ بات ان کے ذہن سے نکال لیں گے، تو جب آدم کھا چکیں گے پھر ہم انہیں یاد کروا دیں گے آپ نے تو نہیں کھانا تھا، تو پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، پھر ہم کہیں گے چلے آپ زمین پر چلے جائیں۔ یعنی کچھ ایسا اہتمام تھا کہ جب وہ سمجھیں گے نا ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم کہیں گے چلیں پھر آپ زمین پر چلے جائیں۔ تو اصل میں وہ راز تھا جو فرشتوں سے بات ہو چکی تھی، ہم اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتے ہیں زمین میں، تو اس کے لیے ایک سبب اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ تو آپ جان گئے کہ جو کروایا اللہ نے کروایا، فنسیہ ولم نجد لہ عزما۔ لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام اپنے اس معاملے کو یوں تعبیر کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تعالی ہم نے جو بھی کیا ہے نا، ایک تیری بات تھی تو بھلے ہم نے بھول گئے تو پھر ہم نے وہ کر ڈالی، تو اے اللہ لگتا ہے کہ ہم نے ظلم کر لیا ہے۔ تو میں اس کو اب نبی کی زندگی سے نکال کر یہ جملہ میں آپ کے تک لے آنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات
اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنا ہم نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی اگر ٹوٹ جائے تو پھر یاد رکھنا کہ یہ اپنے درجے میں تو ظلم ہے، اپنے درجے میں تو ظلم ہے۔ یہ جو جملہ میں نے بولا ہے، یہ اہل علم جان گئے ہیں کہ ظلم بھی سارے برابر نہیں ہے، یہ بات بھی قرآن حکیم میں ہے۔ گناہ چونکہ سارے ظلم ہیں، گناہ سارے برابر نہیں ہیں، تو ظلم بھی سارے برابر نہیں ہیں بھائی، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کفر یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو مانا کیا ہوا کہ اس سے کچھ نیچے درجے میں بھی ہیں، تو جرموں کی دنیا میں بھی درجہ بندی ہے، ظلموں کی دنیا میں بھی درجہ بندی ہے۔ میں اس پر کچھ زیادہ کلام نہیں کرنا چاہوں گا، ذرا آگے بڑھ جائیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو فاحشہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا پھر اپنے آپ پر وہ ظلم کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد آ جائے، فاستغفر اللہ، تو وہ اللہ سے استغفار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک صحابی تھے، کھجوریں بیچا کرتے تھے، تو بس ایک دن ایسا ہوا ایک خاتون کھجوریں خریدنے کے لیے آئی تھی، تو پھر ابھی اسلام کا نیا زمانہ تھا بھائی، اسلام میں نئے داخل ہونے والے ابھی بالکل تازہ ترین، کل پرسوں تک تو وہ اپنے سارے گناہوں میں لت پت تھے، تو ایک دم سے کہنا کہ تم صاف ستھرے ہو جاؤ کافی سارا مشکل عنوان تو تھا نا۔ تو ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی، تو کہا کہ اچھی کھجوریں پیچھے گودام میں ہیں، تو کہا آؤ میں دکھاؤں۔ وہ خاتون ساتھ چلی گئی، تو اندر جا کر ایک دم سے انہوں نے جپھی لگا لی، لیکن فوراً ڈر گئے کہ میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا ہے، ڈر گئے فوراً، اتنا کیا بس، اور پلٹ آئے رسول اللہ کے دربار میں، کہ یا رسول اللہ میں تو مارے گیا ہوں، اب بتا نہیں رہے تو میں نے کیا ہے؟ کہا حضور میں تو مارا ہی گیا ہوں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے فاحشہ کا ارتکاب کیا، ظلم کیا، تو پھر انہیں اللہ یاد آ گیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ کسی بیگانی عورت کو ہاتھ لگا لینا یا جپھی لگا لینا، یہ اسے بھی قرآن حکیم نے ظلم قرار دیا ہے۔ میں گن کر بتا رہا ہوں کہ کون کون سے گناہ ہیں جنہیں باقاعدہ ظلم کا نام دیا گیا ہے۔ ذرا آگے بڑھ جائیے، ارشاد گرامی ہوا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اب اگر میں تبصرہ کرنے پر آؤں تو سارے نوجوان مارے گئے نا، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا یہ بیگانی عورتوں کو ہاتھ لگا لینا، جپھی لگا لینا، اگر میں اس کو ذرا مزید کچھ آگے بڑھنا چاہوں تو پھر کون بچے گا؟ وہ اس بار بھی دورہ حدیث پڑھنے کے لیے بخاری شریف کا سبق پڑھنے ہم گئے اپنے استاد گرامی کے پاس، شاہ صاحب کے پاس، تو فرمانے لگے اس موبائل نے تو آگ لگا کے رکھ دی ہے، اور اس نیٹ نے تو آگ لگا کے رکھ دی ہے، اس کمپیوٹر نے اور اس الیکٹرانک میڈیا نے تو آگ لگائی ہوئی ہے۔ بھئی آگ کرداروں میں لگا دی ہے، جس کردار میں نام محمد کی چمک ہونی چاہیے تھی آج وہاں برائیوں کے اندھیرے لگے ہوئے ہیں، جس وجود میں مصطفیٰ جان رحمت کی نسبتوں کی خوشبو ہونی چاہیے تھی، اور آج ان وجودوں کے اندر میں کہوں گا کہ شیطان نے مورچے لگائے ہوئے ہیں۔ تم کیا زیادہ جوان ہو؟ کیا عمر ابن الخطاب کبھی جوان نہیں تھے؟ کیا خالد بن ولید کبھی جوان نہیں تھے؟ کیا حضرت ابو بکر کبھی جوان نہیں تھے؟ کیا علی المرتضیٰ کبھی جوان نہیں تھے؟ کیا عثمان ابن عفان کبھی جوان نہیں تھے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ان کے لبوں میں خدا کا نور، ان کی نظروں میں خدا کا نور، ان کے کردار میں خدا کا نور، اور ان کے دلوں میں رب کائنات نے کہا اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری رحمت کے جلوے ان کے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ میاں تم کوئی زیادہ جوان تو نہیں ہو گئے ہو نا، بس ایک بھول ہو گئی ہے، ایک چوک ہو گئی ہے تم سے، تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کی صحبت کو چھوڑ دیا ہے، تم نے حضور کے دین کی صحبت کو ترک کر دیا ہے، بس اسی لیے آج تمہارے کرداروں میں اندھیرے ہیں، اور آج روشنی دور بھی نظر نہیں آتی ہے، تمہاری تنہائیوں میں اندھیرے ہیں، اور تمہارے کیریکٹر میں آج اندھیرے ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آئیے کچھ اور مسائل۔ ارشاد گرامی ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے اور وہ آ کر روکے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے اور وہ آ کر کے روکے۔ میرے دوست ڈرنا چاہیے، ایسے ہی زیادہ ہی علم والا نہیں بننا چاہیے، ایسے ہی نکتہ چین نہیں بننا چاہیے۔ وہ کوئی بندہ نماز کے بعد کلمہ پڑھ لے تو یہ روکنے سے پہلے سوچو تو صحیح نا، ڈرو اللہ سے، سوچو۔ تم نے کہا حدیث پاک لاؤ کہ حضور کیا پڑھا کرتے تھے، میں کہوں گا چلو ہمارے پڑھنے پر حدیث بالفرض نہ بھی صحیح،
لیکن جو تم روک رہے ہو اس روکنے پر تو قرآن ہے نا کہ مت روکنا. بھی میں ایک اور سے انداز میں بات کہہ گیا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہوئی ہے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کہا کہ میاں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے, لیکن لیا تو ہم نے اللہ ہی کا نام ہے نا, تو تمہارے لیے تو قرآن ہے نا, تو تم روک رہے ہو. رب کائنات نے کہا ظالم اللہ کے نام کو روک رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے نام کو روکے جبکہ اللہ ہی کے گھر میں لیا جائے. اور پھر اور سماعت کیجئے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, یہ جھوٹی گواہیوں کے نظام اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کی حفاظت فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس ایک گواہی ہے لیکن اس نے چھپا لیا اور سچی گواہی کو چھپا لیا, منحرف ہو گیا اور بدل گیا اور عدالت میں اپنا بیان ہی کچھ اور جاری کر رہا ہے. اچھا ارشاد گرامی ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے, جو اللہ کے متعلق جھوٹ باندھ رہا ہے. وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ, ہاں جی وہ جھوٹ کون سا ہے جو اللہ کے متعلق بندہ بول دیتا ہے, فرمایا اللہ کی آیات کی تکذیب کر دینا. آیت نے کہا کچھ اور تھا لیکن بیان کچھ اور کر دینا, یہ تو بڑا خطرناک عنوان ہے. اور دور حاضر میں کہوں گا کہ یہ ظلم دکھنے میں آ رہا ہے اور یہ بہت پرلے درجے کا گھناؤنا جرم ہے کہ آیتوں کی تعویل کرتے کرتے نہ جانے کہاں سے کہاں لے جانا. میری مراد یہ ہے جی, میری مراد یہ ہے جی, اور وہ مراد چھوڑ ہی دینا جو رسول اللہ خود بیان فرما کر گئے ہیں, وہ مراد چھوڑ ہی دینا جو حضور کے صحابہ ارشاد فرما کر گئے ہیں. اپنے ہی تائیں کوئی نیا عجیب معنی مستنبط کرتے رہنا. تو فرمایا کہ اللہ پہ اوپر جھوٹ باندھنے سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اب رکنا, اب تو پریشانی بڑھ جائے گی, میں آخری مراحل میں اپنی گفتگو کو لے کر جانا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتیں بتائی جائیں, جسے اللہ کی آیتیں بتائی جائیں فَأَعْرَضَ عَنْهَا, اور وہ اسے منہ پھیر لے, یعنی وہ توجہ ہی نہ کہے, وہ اپنے عمل کا قبلہ درست نہ کرے, وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی رہے. اس پر قرآن پڑھا جائے, اس پر حدیث پڑھی جائے, لیکن وہ قرآن تو ہوتا ہے بندوں میں انقلاب لانے کے لیے, بدلاؤ لانے کے لیے, تبدیلی اور تغیر پیدا کرنے کے لیے, لیکن اس پر پڑھا جائے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہو. میرے دوست یہ جمعوں پر آ کر قرآن سنتے نہیں ہو کیا, یہ ساتوں چالیسووں پر آ کر کیا قرآن کا پیغام سنتے نہیں ہو کیا, یا پھر یہ مختلف مجالس خیر میں پہنچ کر کیا مذہب کا پیغام سنتے نہیں ہو. اگر تم ابھی تک اس درجے میں ہو کہ سنا ہے لیکن بدلے نہیں ہو, ٹس سے مس نہیں ہوئے ہو, تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اللہ اپنا نور اس کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے اور یہ ظالم اللہ کے نور کو جھولی سے وہ پھینک کر ادھر رول رہا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. لیکن میں ایک نتیجہ آپ کے خدمت میں عرض کر دوں, میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ظلم ہی پر ایک اور نشست قائم کرنی ہے. میں اگلے سبق میں انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے لے کر جاؤں گا. لیکن رب کائنات نے وہ کیسے ایک نتیجہ, ایک تصویر اور قیامت کا ایک منظر ہے جو قاری قرآن کے سامنے کیا اور فرمایا کہ آج تو یہ سارے ظالم ہے نا, لیکن دیکھنا وَتَرَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, محبوب دیکھنا پھر جب یہ ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے نا تو پتہ پھر یہ کیا بولیں گے. جب یہ ظالم عذاب دیکھیں گے تو یہ کیا بولیں گے, اے اللہ کیا بولیں گے, یقولون هل الى مرد من سبیل, ہے کوئی راستہ کہ آج ہماری جان یہاں سے چھوٹے اور ایک بار ہم پھر دنیا میں چلے جائیں اور بالکل نیک ہو کر واپس آ جائیں. هل الى مرد من سبیل, ہے کوئی ایسا راستہ. میں کہوں گا کہ یہاں بھی میرے پاس عنقریب وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ فیقول الذین ظلموا, یہ میرے اگلے سبق کے الفاظ ہیں. فیقول الذین ظلموا, یہ ظالم طبقہ کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, نجیب دعواتک کا, ہم تیری باتیں ماننا چاہتے ہیں, ہم تیری تابعداری کرنا چاہتے ہیں, جو تو نے کہا تھا ہم اسے قبول کرنا چاہتے ہیں. وَنَتَّبِعِ الرُّسُولَ, اور ہم تیرے رسولوں کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں. جان گئے نا کہ پھر کل قیامت کو میرے مدینے والے رسول بڑے یاد آئیں گے تمہیں, سمجھ آ گئی ہے نا, کل میرے آقا تمہیں بڑے یاد آئیں گے, تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے رسول اللہ کو جھٹلایا ہے نا, ہم نے ان کی سنت کو وہ پھینکا تھا نا,
تو آج وبال اسی کا ہے. تو اللہ کوئی اور بات تو تمہارے دل میں ڈالے گا ہی نہیں. ڈالے گا تو یہی کہ تمہاری زبان اقرار کرے اے اللہ ہمیں ایک بار بھیج دے, ہم تیرے نبی کی ہر بات مان کر آنا چاہتے ہیں. تو پھر آؤ, آج موقع ہے رسول پاک علیہ السلام کی ہر بات ماننے کا. ابھی تک جو میں نے آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے میرے دوستو, اب میں یوں کہنے والا ہوں, تم میں سے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے, اللہ کے احکام سے تجاوز کر رہا ہے, وہ ظالم ہے. اور پھر ظالم کے بارے میں قرآن نے ابھی کہا ہے نا کہ پھر یہی ظالم طبقہ بروز قیامت کہے گا اے میرے اللہ اخرنا الی اجل قریب, یعنی تھوڑی سی مہلت دے دے, ہم نیک بنیں گے, بات مانیں گے, نبی کے غلام بن جائیں گے, تابعدار ہو جائیں گے, تھوڑی سی مہلت دے دے. لیکن رب کائنات پھر اس موقع پر ارشاد فرمائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل, اور جو ہونا تھا اس سے پہلے ہو چکا, پہلے موقع نہیں دیا گیا کیا تمہیں؟ کسی کو میں نے 40 سال موقع دیا, کسی کو میں نے 50 سال موقع دیا, کسی کو میں نے 70 سال موقع دیا, لیکن تم نے 70 سالوں میں میرے محبوب کی سنت کی پرواہ ہی نہ کی. تم نے 90 سال کے ہو گئے اور تم نے میرے محبوب کے حکم پر توجہ ہی نہ دی. اب موقع نہیں ہے. اب حضرت علی کا وہ قول ایک بار پھر دہراتے ہیں, آج عمل کر لو, آج اللہ حساب نہیں لے رہا ہے, اور کل پھر عمل رک جائے گا, پھر اللہ حساب لینے پر ہو جائے گا نا. آج عمل ہے, حساب نہیں ہے, اور کل پھر حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا. آئیے جو سبق ہم نے سیکھا, میں نے یہ سیکھا کہ جو تم میں بے نماز ہے, چلو میں تم نہیں کہتا میرے دوست, کہیں دل پر بوجھ نہ آ جائے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس سبق میں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں اب یوں کہتا ہوں, ہم میں جو بے نماز ہے وہ ظالم ہے بیچارہ, ہم میں جو جھوٹا ہے وہ ظالم ہے بیچارہ, ہم میں جو غیبت کرتا ہے وہ ظالم ہے بیچارہ, ہم میں جو حسد میں ملوث ہے وہ ظالم ہے بیچارہ, ہم میں سے جس نے اپنی ماں کو ستا دیا ہے وہ ظالم ہے بیچارہ, ہم نے کسی کی بیٹی اور بہن پر جس نے غلط نظر ڈال دی ہے وہ ظالم ہے بیچارہ. اور اللہ نے کہا ابھی نہ چھونا جب تک بیوی نہ بن جائے, تو ہم نہ جانے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. فتوے لینے تو آخر ہم جیسے غریبوں ہی کے پاس آتے ہو نا, ہاں جی ایسا ہو چکا ہے, بتاؤ اب کیا کریں, اب اس موقع پر پھر ہم کیا کریں. مجھے وہ روایت یاد پڑ گئی, ایک شخص نے 100 بار کہا اپنی بیوی سے کہ تجھے 100 طلاقیں ہیں, اور پھر پریشان ہو کر ابن عباس کے پاس آ گیا, اور آپ نے وہ جملہ بڑا چست کیا کہ آپ پہلے 100 طلاقیں دیتے ہو, پھر ابن عباس کرتے ہو. اب ابن عباس یہاں کیا کرے, اب تو طلاقیں واقعہ ہو چکی. میں نے کہا پہلے ارتکاب گناہ کرتے ہو, پھر محراب نشینوں کو تنگ کرتے ہو, اب ہم کیا کریں, پھر ممبر نشینوں کو تنگ کرتے ہو, اب ہم کیا کریں. جس کا باپ اس سے ناراض ہے اسے جاننا چاہیے وہ ظالم ہے بیچارہ, اور جو سچی گواہی چھپا رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے. جو اللہ کی آیات سے اپنا رخ پھیر رہا ہے اور اعراض کر رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے. جس کی راتوں میں ابھی تک میرے محمد کی عطاؤں کے جلوے نہیں آئے ہیں وہ بیچارہ ظالم ہے. جس کے چہرے پر مصطفیٰ جان رحمت کی داڑھی کا نور ابھی نہیں برسا ہے وہ بیچارہ ظالم ہے. جس کی نظروں میں ابھی حیا کا سرما نہیں ڈلا ہے وہ بیچارہ ظالم ہے. جس کی زبان ابھی تک تلخیوں میں ڈوبی ہوئی ہے وہ بیچارہ ظالم ہے. اور جس کی زبان سے ہاتھوں سے اور مسلمان ابھی تک بچے نہیں ہیں وہ بیچارہ ظالم ہے. اور جس نے آج تک میرے آقا دو جہاں کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے اپنی اطاعت کا نذرانہ پیش نہیں کیا ہے وہ بیچارہ ظالم ہے. رب کائنات نے کہا من اسلم, کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کی آیات سے منہ پھیرتا ہے, کون ہے اس سے بڑا ظالم. تمہارے پاس شکر کرو قرآن حکیم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہوں گا کہ یہ بیان میرا نہیں ہے, یہ بیان میرا نہیں ہے, لیکن حضرت عائشہ کا ہے کہ آج رسول اللہ علیہ السلام اپنے وجود اقدس کے ساتھ تم سے چلے جا چکے ہیں. حضور رحمت عالم اپنے وجود اقدس کے ساتھ تم سے پردہ پوش ہو چکے ہیں. لیکن اے لوگوں جان لو کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے اخلاقی وجود کے ساتھ اب بھی تمہارے اندر رہتے ہیں, اپنے اخلاقی وجود کے ساتھ تمہارے اندر رہتے ہیں. تم نے سوچا شاید ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا. مولانا کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے, فرمایا قرآن حضور کے اخلاق ہی تو تھے. یہ رسول اللہ کی اخلاقی وجود کا ایک نمونہ نور ہے. میں نے کہا آج رسول اللہ اس وجود کے ساتھ تم میں نہیں ہے, لیکن میں جملہ بدل کر کہوں گا آقا حضور اس شان کے ساتھ تو تم میں ہے نا, رسول اللہ علیہ السلام اس جلوے کے ساتھ تو تم میں ہے نا, مصطفیٰ کریم اپنے اخلاق کی روشنیوں کے ہجوم کے ساتھ تو تم میں ہے نا. ظالم نہ بنو وگرنہ کل قیامت کو خدا نہ کرے خاکم بدہن
ایسا نہ ہو جائے. والا حضرت تیری بصیرت کو سلام ہے, تو نے کتنا سونا کہا. تو نے کہا شعر ہے لیکن تیرے شعروں میں قرآن کی خوشبو آ رہی ہے. تو نے کہی نعت ہے لیکن تیری نعت کے اندر وحی کے جلوے کا نظارہ دیکھا جا رہا ہے. آپ نے کہا نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد امانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. آج مان کہ مصطفیٰ میرے آقا ہیں, وہ میرے رہنما ہیں, وہ میرے ہادی ہیں, وہ میرے مربی ہیں, وہ میرے مرشد ہیں, اور مجھے وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں. آج مان لے مان لے مان لے, پھر کل تو مانے گا لیکن پھر ادھر سے ہاں نہیں ہوگی. آج عمل ہے حساب نہیں ہے, اور کل پھر حساب ہوگا میری جان لیکن عمل نہیں ہوگا. ارشاد گرامی ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے قرآن پڑھنے والے تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ غافل ہے. اللہ کو سارا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, کس کی راتوں میں کیا ہے, کس کے دنوں میں کیا ہے, کس کی تنہائیوں میں کیا ہے, کس کی جلوتوں میں کیا ہے, حتیٰ کہ کس کے ذہن میں کیا ہے, کس کے دل میں کیا ہے. تو غافل نہ سمجھ اللہ کو, اللہ سب جاننے والا ہے. اے مولا تو پھر انہیں چھوڑ کیوں رہا ہے, تو انہیں پوچھتا کیوں نہیں ہے. فَمَا إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. یہ آج اگر آپ نے کبھی کسی بندے کو مرتے دیکھا ہو, حضور کی سنت کا کیا شان ہے یار. آج دوسری موقع پر یعنی عملاً دیکھنا کہ میرے حضور نے جیسے کہا ویسے ہی ہو گیا. حضور کی سنت کی برکت سے جیسے ہونا تھا ویسے ہو گیا. وہ یہاں نوجوان بیٹھتا ہے سید زادہ, اور سید انور شاہ صاحب نام ہے اس کا. آج وہ آ نہیں سکا. دن کو فون کیا, جی مولانا اکبر صاحب میرے والد صاحب, مجھے لگتا ہے وہ مذہب سے لگاؤ ہو گیا نا, تو قرآن تو پھر بڑی بڑی وہ بند باتیں نظروں میں ڈال دیتا ہے. کہا جی مجھے لگتا ہے کہ میرے والد صاحب دنیا سے جانا چاہتے ہیں, لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ روح نکل نہیں پا رہی. اب ممکن تھا کہ اس کا یہ توجہ یا یہ نظریہ غلط ہوتا, لیکن وہ سید بھی ہے, قرآن سے اب شغف بھی رکھتا ہے. کہا مجھے لگتا ہے کہ والد صاحب جانا چاہتے ہیں لیکن روح ساتھ نہیں چھوڑ رہی, اور کل صبح سے لے کر اب تک یہ ہے. تو بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا یار مجھے اب اس سے بڑھ کر کیا ہے, جو حضور نے کہا وہی کر, میرے حضور نے جو فرمایا وہی کر, حضور سے کے ساتھ جو کیا گیا وہی کر. حضور نے فرمایا سورہ یاسین پڑھو. پھر میں نے کہا کہ پانی منہ میں ڈالو, یہ بھی حدیث پاک میں ہے. اور پھر میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے جانا چاہتے تھے, جب رسول اللہ تشریف لے جانا چاہتے تھے تو سیدہ عائشہ مسواک لے کر حضور کے لبوں پر بار بار لگاتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ کی روح مبارک رکی ہوئی تھی, ایسا نہیں تھا, نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا, لیکن وہ امت کے لیے سبق تھا کہ یہ مسواک کی سنت میں کیا کرم اللہ نے چھپایا ہے. وہ بار بار وہ دانتوں پر مسواک کرتی. میں نے کہا شاہ جی مسواک اپنے ابا جی کو کراؤ, اللہ پاک انہیں ایمان کی سعادت سے دنیا سے لے جائے. تو مغرب کے ٹائم فون آیا, کہنے لگے علامہ صاحب میں نے پہلی بار مسواک لگائی, اللہ نے ادھر ہی حکم جاری فرما دیا. پہلی بار مسواک لگانے سے اللہ نے حکم جاری فرما دیا. یہ ایک سنت ہے مسواک, مختصر سی سنت. تو آپ نے دیکھا کہ اس ایک سنت میں کتنا حسن چھپا ہوا ہے, اور وہ کل سے رکی ہوئی روح اللہ کتنی آسانی سے واپس لے رہا ہے. اے کاش کے ظلم کو چھوڑ کر رسول اللہ کی اطاعت کے دائروں میں آ جاؤ, رسول اللہ کی فرما برداری کے دائروں میں آ جاؤ. تم نے کہا یہی تو کہنا ہے وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ, اے میرے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, ہم رسول اکرم کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں اور ہم انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. ہاں میں نے کہا, میں جو بات کرنے والا تھا, میں نے کہا کبھی کسی بندے کو اگر مرتے دیکھا ہے تو پتہ ہے کیا, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے روح پاؤں سے نکلتی ہے, پھر پنڈلیوں سے نکلتی ہے. یعنی یہ بندہ ایسے لیٹا ہو نا تو یہ ٹانگیں ہوں, تو ادھر سر ہو, تو ایسے روح ایسے نکلنا شروع ہوتی ہے, ایسے آخر کار پھر سر کے راستے نکل جاتی ہے. حدیث شریف میں یوں ہی بیان کیا گیا. تو پھر وہ جو روح نکلتی گئی, پہلے پاؤں بے جان ہو گئے, پیلے نیلے ہو گئے, پھر ٹانگیں بے جان ہو گئیں, اکڑ گئیں, پھر پٹ ران بے جان ہو گئے, پھر آہستہ آہستہ وہ سینہ بے جان ہو گیا,
اور دل کی دھڑکن رکنے لگ گئی، اور پھر جب بالکل روح اپنی اینڈ پر ہوتی ہے نا تو بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ حضور نے اس کی وجہ بیان کی، یہ آنکھوں کو جلدی سے بند کر دو۔ حضور کیا ہوتا ہے، میں جب روح نکل کر آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو یہ نظر اس روح کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے اور اسے پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب میں پہنچ گیا نا اللہ کے پاس، اب وہ دن آ گیا نا۔ قرآن حکیم نے کہا تشخص فیہ الابصار، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی اور تمہارا دیدہ پھٹا رہ جائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ میں انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے آئندہ نشست میں بھی کلام کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔